بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ ناظرین کرام، عید الاضحیٰ کے ایام قریب سے قریب تر ہیں۔ ایسے میں یہ جاننا نہایت ضروری ہو جاتا ہے کہ آخر یہ قربانی کیا ہے اور ہم اسے کیوں کرتے ہیں۔ دوستوں، مخصوص دن میں مخصوص جانور کو تقرب یعنی رضا الہی کے لیے ذبح کرنا قربانی کہلاتا ہے۔ یہ قربانی کرنا سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام کی سنت ہے کہ جب آپ کی آخری عمر میں اللہ عز و جل نے آپ کو اولاد کی عظیم نعمت سے نوازا اور پھر امتحان لینے کا ارادہ فرمایا اور بذریعہ خواب یہ حکم دیا کہ اپنے لختے جگر کو اپنے ہاتھوں سے ذبح کریں، تو ابراہیم علیہ السلام نے رب کی محبت کو اپنے بیٹے کی محبت پر فوقیت دے کر اپنے بیٹے کو ذبح کرنے کا ارادہ فرما لیا۔ لیکن اللہ عز و جل کی مصلحت کچھ اور تھی، لہذا جبریل امین جنت سے ایک دنبا لے کر اترے اور اسماعیل علیہ السلام کی جگہ پر اسے لٹا دیا۔ اس طرح سے اسماعیل علیہ السلام ذبح ہونے سے بھی بچ گئے اور ابراہیم علیہ السلام اپنے امتحان میں کامیاب بھی ہو گئے۔ دوستوں، اللہ عز و جل کو ابراہیم علیہ السلام کی یہ ادا اس قدر پسند آئی کہ اللہ عز و جل نے تا قیامت کے لیے اسے جاری و ساری فرما دیا۔ لہٰذا قرآن پاک کے سورہ کوثر میں ارشاد فرمایا، فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، تو تم اپنے رب کے لیے نمازیں پڑھو اور قربانی کرو۔ دوستوں، ابن ماجہ نے روایت کی ہے کہ صحابہ کرام نے حضور پاک علیہ السلام سے یہ سوال کیا کہ یا رسول اللہ، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ تو آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ تمہارے باپ ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کی، یا رسول اللہ، ہمیں اس پر کیا ثواب ملے گا؟ تو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہر بال کے مقابل میں ایک نیکی ہے۔ اسی طرح سے امام ترمذی نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ایک روایت نقل فرمائی ہے کہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یوم النحر یعنی 10ویں ذی الحجہ کو ابن آدم کا کوئی بھی عمل اللہ عز و جل کے نزدیک خون بہانے یعنی قربانی کرنے سے زیادہ پیارا نہیں ہے، اور یہ قربانی کا جانور کل بروز قیامت اپنے بال، سینگ اور کھروں کے ساتھ آئے گا، اور قربانی کا خون زمین پر گرنے سے قبل ہی مقام قبولیت میں پہنچ جاتا ہے، لہٰذا اسے خوش دلی کے ساتھ کیا کرو۔ معزز ناظرین کرام، قربانی کرنا صرف ابراہیم علیہ السلام کی سنت نہیں ہے، بلکہ ہمارے پیارے آقا سرور کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بھی پیاری سنت ہے۔ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے صرف اپنے لیے نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے تمام مسلمانوں کے لیے قربانی کی ہے، کیونکہ امام مسلم نے روایت نقل کی ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ارشاد فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم فرمایا کہ سینگ والا ایک مینڈھا لایا جائے جو سیاہی میں بیٹھتا ہو، سیاہی میں چلتا ہو اور سیاہی میں نظر کرتا ہو یعنی دیکھتا ہو، یعنی اس کے پیر بھی سیاہ ہوں، اس کے آنکھیں بھی سیاہ ہو، اس کا پیٹ بھی سیاہ ہو۔ چونکہ اس طرح کا جانور نہایت ہی اعلیٰ قسم کا تصور کیا جاتا ہے اور نہایت ہی مہنگا ملتا ہے، تو حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس طرح کا نہایت قیمتی جانور طلب فرمایا اور اس کے بعد چھری طلب فرمائی، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے چھری لے کر اس دمبے کو ذبح فرمایا اور اس کے بعد یہ دعا کی، بسم اللہ اللہم تقبل من محمد و آل محمد و من امت محمد، یعنی اے اللہ عز و جل اسے محمد اور آل محمد اور امت محمد کی طرف سے قبول فرما۔ تو دیکھا ناظرین اکرام، حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہم سے کتنی محبت فرماتے ہیں۔ آپ نے ہر جگہ اپنی امت کا خیال رکھا، یہاں تک کہ جب قربانی دینے لگے، یہاں تک کہ جب اللہ عز و جل کی بارگاہ میں قربانی پیش فرمانے لگے، اس وقت بھی آپ اپنی امت کو نہیں بھولے، بلکہ تا قیامت آنے والے مسلمانوں کے لیے قربانی اپنی طرف سے کر دی۔ لہٰذا یہ ہمارا بھی فریضہ بنتا ہے کہ جب بھی ہم قربانی کریں تو ایک حصہ حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے نام سے کر دیا کریں اور اس کا گوشت غریبوں، فقیروں اور مسکینوں میں تقسیم کر کے خدا کی رضا حاصل کریں۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ ہم سب کو قربانی کرنے اور غریبوں، فقیروں کی مدد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔